تحفظ ختم نبوت، ناموس رسالت، رد قادیانیت، حالات حاضرہ اور دیگر اہم ملکی و بین الاقوامی موضوعات پر مبنی مستند اور معلوماتی پروگرامز دیکھنے کے لیے کے ٹی وی آفیشیل کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ گرامی قدر برادران اسلام، آپ میں دیگر تمام تر مسلمان خیر القرون کے زمانے سے لے کر آج تک برابر اپنے گھروں پر جو چھوٹے بچوں کی تربیت کرتے ہیں، دین اسلام کی جو بنیادی تعلیمات سے انہیں شناسا کرتے ہیں، ان میں دیگر باتوں کے علاوہ انہیں ایمان مفصل اور ایمان مجمل بھی یاد کرایا جاتا ہے۔ یہ جو ایمان مفصل ہے، اس میں اسلام کے 7 بنیادی عقائد کا ذکر کیا گیا ہے۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ تو یہ 7 اسلام کے بنیادی عقائد ہیں جنہیں مانے بغیر آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ بالفاظ دیگر مسلمان ہونے کے لیے ان 7 بنیادی عقائد کو ماننا ضروری ہے۔ آدمی اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ رب العزت کی ذات پر ایمان نہ لائے۔ آدمی اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک تمام فرشتوں پر ایمان نہ لائے۔ آدمی اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک تمام آسمانی کتابوں پر ایمان نہ لائے۔ آدمی اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک تمام رسولوں پر ایمان نہ لائے۔ آدمی اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک تقدیر پر ایمان نہ لائے۔ آدمی اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ مرنے کے بعد جی اٹھنے پر ایمان نہ لائے۔ آدمی اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ قیامت کے دن پر ایمان نہ لائے۔ یہ اسلام کے 7 بنیادی عقائد ہیں۔ مسلمان ہونے کے لیے ان تمام پر ایمان لانا اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان کے ساتھ ان کا اقرار کرنا، دل کے ساتھ ان کی تصدیق کرنی، ہر مسلمان کے لیے یہ لازم ہے۔ میرے بھائیوں، یہ جو 7 اسلام کے بنیادی عقائد ہیں، ان میں سے پہلا بنیادی عقیدہ وہ ہے اللہ رب العزت کی ذات پر ایمان باللہ، اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ایمان لانا۔ ہمارے علم الکلام کے ائمہ حضرات نے اس کی تھوڑی تشریح دی، وضاحت فرمائی کہ ایمان باللہ کا معنی یہ ہے کہ وہ ایمان لائے اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات اور صفات میں وحدہ لا شریک ہے۔ میرے بھائیوں، اسی طرح یہ جو ایمان بالرسل ہے، اس کی بھی ائمہ علم الکلام نے تھوڑی وضاحت دی، اور وہ وضاحت یہ ہے کہ ایمان بالرسل کا معنی یہ کہ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا مسیح علیہ السلام تک
ان تمام انبیاء علیہ السلام کو اللہ رب العزت کا نبی اور رسول ماننا کافی ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت کا آخری نبی ماننا ضروری ہے۔ جو شخص حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت کا آخری نبی تسلیم نہیں کرتا وہ مسلمان نہیں۔ برادران اسلام، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین تمام ادیان میں سے آخری دین ہے۔ حضور علیہ السلام کی شریعت تمام شریعتوں میں سے آخری شریعت ہے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امت، آپ اور میں تمام امتوں میں سے آخری امت ہیں، اور حضور علیہ السلام کی ذات اقدس پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید آسمانی کتابوں میں سے آخری آسمانی کتاب ہے۔ میرے بھائیوں، یہ باتیں میں اپنی طرف سے نہیں عرض کر رہا، خود رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بہت ساری وضاحتیں اور صراحتیں احادیث شریف کے اندر موجود ہیں۔ جیسے خود حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، انا آخر الانبیاء، انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، لا نبی بعدی ولا امت بعدکم۔ خود حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نبیوں میں سے میں آخری ہوں، میرے بعد کوئی نبوت نہیں، امتوں میں سے تم آخری امت ہو، اب تمہارے بعد کوئی امت نہیں۔ میرے بھائیوں، حضور علیہ السلام آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس سے متعلق یہ عقیدہ رکھنا، براہ راست خود پیغمبر اسلام نے بھی اس کی تعلیم دی۔ جیسے حدیث شریف میں آتا ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اول الانبیاء آدم و آخرهم محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لوگوں، تمام نبیوں میں سے حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے نبی تھے، اور میں سب سے آخری نبی ہوں۔ برادران اسلام، آپ حضرات سے میں درخواست کرتا ہوں، آپ پڑھے لکھے دوست ہیں، اس بات کو آپ حضرات جانتے ہیں کہ پہلا وہ ہوتا ہے جس سے پہلے کوئی چیز نہ ہو، آخری وہ ہوتا ہے جس کے بعد کوئی چیز نہ ہو۔ تو جس طرح حضور سرور کائنات سیدنا، جیسا کہ سیدنا آدم علیہ السلام سے پہلے کوئی نبی نہیں تھا، اسی طرح محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ نبوت کا نقطہ آغاز حضرت آدم علیہ السلام کی ذات ہے، اور نبوت کا نقطہ انجام و اختتام وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدم علیہ السلام سب سے پہلے نبی تھے، اور میں سب سے آخری نبی ہوں۔ میرے بھائیوں، شریعت کی اصطلاح میں اس عقیدے کو ختم نبوت کا عقیدہ کہا جاتا ہے۔ ہمارے حضرت مولانا سید محمد انور شاہ صاحب کشمیری نے اپنی کتاب خاتم النبیین میں حضرت مولانا محمد ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مسک الختام میں، حضرت مولانا بدر عالم میرٹھی نے اپنی کتاب ترجمان السنہ میں 3 میں نے حوالے عرض کیے۔ تینوں چوٹی کے محدث تھے اپنے زمانے میں، اللہ رب العزت کی نشانیوں میں سے نشانی تھے اس زمین پر۔ میرے بھائیوں، تینوں حضرات نے
اپنی کتابوں کے اندر جن کے میں نام عرض کر چکا صراحت کی ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیدنا صدیق اکبر کے عہد خلافت میں حضور علیہ السلام کی امت کا سب سے پہلا اجماع اسی مسئلے پر منعقد ہوا کہ پیغمبر اسلام آخری نبی ہیں، آپ کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے اس کا اور اس کے ماننے والوں کا اسلام اور اہل اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ میرے بھائیوں، میں گزارش کرتا ہوں، ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کی 1400 سال کی تاریخ گواہ ہے کہ جب کبھی کسی شخص نے کسی زمانے میں معاذ اللہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا تو امت مسلمہ نے ایک سیکنڈ ضائع کیے بغیر اس کے متعلق یہ متفقہ طور پر موقف اختیار کیا کہ آپ کے بعد جو شخص نبوت کا دعویٰ کرے وہ اور اس کے ماننے والوں کا اسلام اور اہل اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ میرے بھائیوں، ہم دیکھتے ہیں کہ خیر القرون کے زمانے میں مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا، تب بھی سیدنا صدیق اکبر کی قیادت میں پورے حضور علیہ السلام کی امت کے تمام تر ذمہ دار حضرات نے یہی موقف اختیار کیا کہ مسلمہ اور اس کے ماننے والے مسلمان نہیں۔ میرے بھائیوں، ہم دیکھتے ہیں آگے چل کر ایران میں ایک شخص جس کا نام بہاءاللہ تھا، اس نے نبوت کا آج سے صدیوں پہلے اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، تب بھی اس وقت کی ہماری دینی قیادت نے متفقہ طور پر یہ موقف اختیار کیا کہ یہ اور اس کے یہ بہاءاللہ اور اس کے ماننے والے مسلمان نہیں۔ میرے بھائیوں، ہمارے اس خطہ میں جس وقت یہ پاکستان نہیں بنا تھا، متحدہ ہندوستان تھا، ایک ہی یہ ملک تھا۔ 1947 میں پاکستان بنا۔ میں درخواست کرتا ہوں پاکستان بننے سے بھی بہت پہلے میرے بھائیوں 80 سے لے کر 100 کی دہائی میں 1900 تک 1880 سے 1900 تک یہ جو درمیان کا عرصہ ہے، اس زمانے میں ایک شخص پیدا ہوا جس کا نام مرزا غلام قادیانی تھا۔ اس بد نصیب نے میرے بھائیوں درجہ بدرجہ جھوٹے دعوے کرنے شروع کیے۔ کبھی آپ نے آپ کو مجدد کہا، کبھی اپنے آپ کو اس نے مبلغ کہا، کبھی مناظر کا روپ دھارا۔ پھر یہ وقت بھی آیا کہ اس بد نصیب نے معاذ اللہ نبوت کا دعویٰ کیا۔ اس نے اپنی کتابوں میں صراحت کے ساتھ کہا کہ میں نبی ہوں۔ اپنی کتابوں میں اس نے صراحت کے ساتھ کہا کہ میں رسول ہوں۔ صرف نبی اور رسول نہیں، وہ کیا نبی ہوا جسے وحی نہ ہو؟ تو مرزے نے کہا کہ میرے اوپر وحی بھی نازل ہوتی ہے اور میری وحی قرآن مجید کی طرح خطاؤں سے پاک ہے۔ اپنی وحی کو، اپنی نبوت کو اس نے محمد عربی کی نبوت کے ہم پلہ قرار دیا، اپنی وحی کو قرآن مجید کے برابر قرار دیا۔ اور صرف اس پر بس نہیں، اس نے کہا کہ جس ذات نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات کو اتارا تھا، جس ذات نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل کو نازل کیا تھا، جس ذات نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر قرآن مجید کو نازل کیا، مرزا قادیانی نے کہا کہ اسی ذات نے مجھے وحی کی۔ میرے بھائیوں، اس بد نصیب نے اپنی وحی کو کہا ما انا الا کل قرآن،
اس یہ کہ میری وحی قرآن مجید کی طرح تمام خطاؤں سے پاک ہے۔ اس وقت کی جو ہماری دینی قیادت تھی، انہوں نے دیکھا کہ یہ بد نصیب نبوت کا بھی دعویٰ کرتا ہے، وہ اپنے وحی کے اجرا کا بھی دعویٰ کرتا ہے، اپنے اوپر وحی کے نازل ہونے کا بھی مدعی ہے، اور یہ تینوں چیزیں کفر ہیں، اور یہ ایک وجہ کفر نہیں، تین وجہ کفر ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنا کفر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا انکار کرنا کفر ہے، وحی نبوت کو جاری سمجھنا کفر ہے، یہ کہنا کہ مجھے وحی الہی ہوتی ہے یہ کفر ہے۔ تو مرزا قادیانی نے اپنی ایک ایک بات میں کئی کفر کا ارتکاب کیا۔ میرے بھائیوں، آج کی مجلس میں کس درد کے ساتھ آپ دوستوں کی خدمت میں عرض کروں کہ اس نے اپنے دیکھنے والوں کو صحابی کہا، اپنے خاندان کو اہل بیت کہا، اپنی بیوی کو ام المومنین کہا، پوری دنیا کے مسلمان مشرق سے لے کر مغرب تک اس کائنات میں بسنے والے تمام تر مسلمان جو حضور سرور کائنات کا کلمہ پڑھتے ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت و رسالت کے ماننے والے ہیں، حضور کے امتی ہیں، مرزا قادیانی نے کہا کہ یہ تمام تر مسلمان جو مجھے نہیں مانتے یہ مسلمان نہیں۔ صرف یہ نہیں کہا، ان تب آپ کو مجھے اس وقت کے تمام مسلمانوں کو لے کر آج تک برابر ہر قادیانی کا یہ عقیدہ ہے کہ جو مسلمان حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو ماننے کے باوجود اگر وہ مرزا قادیانی کو نہیں مانتے تو مسلمان نہیں۔ کیا مانا کہ اب حضور کو ماننے سے کوئی آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ قادیانی عقائد کے مطابق حضور علیہ السلام کو ماننے سے اب کوئی آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا، مسلمان وہی ہوگا جو مرزا غلام احمد قادیانی کو مانے گا۔ کیا مانا؟ اس کا دوسرا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا نجات کے لیے کافی نہیں، اب مدار نجات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننا نہیں رہا، اب مدار نجات مرزا غلام احمد قادیانی کا ماننا ہے۔ میرے بھائیوں، میں گزارش کرتا ہوں اس سے بھی کہیں یہ جتنی میں نے باتیں عرض کی ایک ایک اس کی بات ہمالیہ سے زیادہ کفر ہے، لیکن ان تمام تر کفر کے ارتکاب کے باوجود اس نے ایک اتنی خطرناک بات کہی جس نے پورے ایمان و اسلام کو، جس نے پورے دین اسلام کی بنیاد پہ لرزے کی کیفیت طاری کر دی۔ اس نے موقف یہ پیش کیا کہ معاذ اللہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کے اندر 2 دفعہ تشریف لانا تھا۔ پہلی دفعہ محمد عربی مکہ مکرمہ میں حضرت عبداللہ کے گھر میں تشریف لائے، دوسری دفعہ وہی محمد عربی غلام احمد کی شکل میں قادیان کے اندر آئے۔ میرے بھائیوں، میں اس موضوع کو اور زیادہ نہیں بڑھاتا، اس کے کفریات میں بحث نہیں کرتا، میں نے تو اگلی بات آپ حضرات سے عرض کرنا ہے، لیکن اگلی بات کو سمجھنے کے لیے مناسبت پیدا کرنا ضروری تھا، ورنہ اگلی بات آپ دوستوں کو سمجھ میں آنا تھوڑا گراں ہوتا۔ اب میں گزارش کرتا ہوں کہ جس وقت غلام قادیانی نے کہا کہ میں نبی ہوں، میں رسول ہوں، معاذ اللہ میں محمد الرسول اللہ ہوں، جس وقت اس بدنصیب نے یہ کہا تو اس وقت کی ہماری دینی قیادت، میرے بھائیوں، حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے شاگرد حضرت مولانا فضل الرحمن گنج مراد آبادی، حضرت مولانا احمد علی محدث سہارنپوری
میرے بھائیوں، اس زمانے کے علم الکلام کے سب سے بڑے علامہ حضرت مولانا رحمت اللہ کرانوی، اس سطح کی ہماری دینی قیادت نے ملعون قادیہ کی ان کتابوں کا مطالعہ کرنے کے بعد آگے چل کر میرے بھائیوں حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی، حضرت حافظ نذیر حسین دہلوی، مولانا محمد حسین بٹالوی، مولانا غلام دستگیر، ان سے کہیں پہلے حضرات علماء لدھیانہ، غرض ہے کہ غلام قادیانی کی ان کفریہ عبارتوں کی، ان کی کتابوں کی جس وقت تشہیر ہوتی گئی، امت کے جو افراد اس کو دیکھتے گئے، انہوں نے موقف اختیار کیا کہ مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والے مسلمان نہیں، مجھے خوشی ہوگی کہ آپ بھی میرے ساتھ مل کے ایک دفعہ اس بات کو دہرا دیں کہ ان علماء نے کیا کہا کہ مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والے مسلمان، زور سے بولو بھائی، کہ مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والے مسلمان۔ آپ حضرات کو زحمت دینا مطلوب نہیں، میں آپ دوستوں کی خدمت کے نقطہ نظر سے، آپ دوستوں کے خیر خواہ ہونے کے ناطے آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ میرے خیال میں ہیروشیما کی تباہی پہ امریکہ کے ایٹم بموں نے اتنا اثر نہیں کیا تھا جتنا آج آپ دوستوں کا یہ بولنا ان کفریہ عقائد کے لیے میرے بھائیوں ان کو تحلیل کرنے کا باعث بنے گا۔ میرے ساتھ مل کے کہو کہ اس وقت کی دینی قیادت نے کیا کہا کہ مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والے مسلمان۔ بندگان خدا، پتہ نہیں تم آہستہ بولتے ہو یا میں اونچا سنتا ہوں، بڈھے کے ساتھ ضد نہ کیا کرو، وقت اپنا بھی بچاؤ میرا بھی، زور سے کہو، گونج پیدا ہونی چاہیے، آئے ہو تو کوئی چار باتیں سن کر جاؤ، اس سے انشاءاللہ ایمان ایک رنگ کی کیفیت پکڑے گا، اور تم اس جذبے کے ساتھ بولو کہ آپ فرش پر بولیں گے، آپ کی حاضری عرش پہ لگے گی۔ میں کوئی ذاتی بات نہیں عرض کر رہا، پیغمبر اسلام کی، سبحان اللہ تو کہو اور بلند آواز سے، پیغمبر اسلام کی ختم نبوت کی گواہی آپ سے لے رہا ہوں کہ حضور کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے، جیسے ملعون قادیاں یا اس کے ماننے والے، مل کے کہہ دو کہ وہ مسلمان نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، حق تعالی شانہ نے آپ حضرات کی اس جد و جہد کو یہ اعزاز بخشا کہ یہ تاریخ کا ایک حصہ ہے کہ میرے بھائیوں پھر یہی کیس بہاولپور میں گیا، یہی کیس ماریشس کی عدالت میں پیش ہوا، جماسبرگ کی عدالت میں، وہ عرب امارات میں، برادران اسلام شام میں یہی کیس پیش ہوا، مصر میں، اور تاریخ گواہ ہے کہ میرے بھائیوں جہاں پر قادیانیت اور اسلام کا قضیہ پیش ہوا، تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ہمیشہ کفر ہارا ہے، اسلام جیتا ہے۔ میرے بھائیوں، میری آپ حضرات صوفی، میرے بھائیوں، میں آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، دھیرے دھیرے وہ آپ حضرات کی جد و جہد نے یہاں پر یہ ایک مقام حاصل کیا کہ 1974 میں تقریباً آج سے 48 سال پہلے آپ حضرات کے ہمارے ملک کے عزیز پاکستان کی نیشنل اسمبلی نے قادیانیت کے کفر کا اعلان کیا۔ بھائیوں، دنیا جانتی بھی ہے، مانتی بھی ہے کہ اس دن پوری قومی اسمبلی میں بھرپور حاضری تھی، تمام سیٹیں پر تھیں، ادھر پیش ہوئی قرارداد، ادھر اللہ نے کرم کیا، ایک ممبر بھی ایسے نہیں تھا جس نے یہ ووٹ نہ دیا ہو، موجود تمام ممبران نے متفقہ طور پر کہا، اور یہ بات آئین کا حصہ بنی
کہ مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والے مسلمان میرے بھائیوں، اس بات کو تقریباً جاگ رہے ہو، اس بات کو تقریباً 48 سال ہو گئے، کہاں 1974، کہاں 2023، اس 48 سال کے عرصے میں برابر اس دن سے لے کر آج تک قادیانی ہمیشہ کوشش کرتے رہے، ہمارے جتنے حکمراں آئے ان پر باہر کے کافر ملکوں سے یہ دباؤ ڈالتے رہے کہ کسی طرح پاکستان کے آئین سے یہ شک ختم ہو جائے۔ میرے بھائیوں، میں گزارش کرتا ہوں، ابھی آج سے 2 دن پہلے، نہیں معلوم آپ میں سے کسی دوست کو، لیکن اتنا بڑا سانحہ ہو رہا تھا کہ آج سے یہ جس وقت اسمبلی ہماری تحلیل ہو رہی تھی اس سے 1-8 دن پہلے بے شمار بل پیش کیے گئے، ان میں ایک بل باہر کی دنیا کے کہنے پر جو ہے وہ یہ بھی شامل کر دیا گیا کہ جس طرح اسلامی نظریاتی کونسل پاکستان میں ایک سرکاری ادارہ ہے، ایک اقلیتی کمیشن بھی قائم کیا جائے، وہ بھی سرکاری ادارہ ہوگا، اس میں 4 ممبران عیسائیوں کے، اس میں 4 ممبران ہندو کے، 2 ممبران سکھوں کے، 1 ممبر بدھسٹ کا، 1 ممبر فلاں کا، تو یہ ایک کمیشن بنے گا۔ اس میں یہ بھی لکھا گیا کہ ایک اور اقلیت، اس بل کے اندر یہ بل منظور بھی ہوا کہ ایک اور اقلیت جو اپنی شناخت ظاہر نہیں کرنا چاہتی، ان کے بھی 2 ممبر ہوں گے۔ کیا معنی؟ کہ قادیانی خود کو غیر مسلم تسلیم نہیں کرتے، پاکستان کا آئین کہتا ہے قادیانی غیر مسلم ہیں، قادیانی کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، آئین کو نہ مان کر وہ آئین سے بغاوت کا ارتکاب کرتے ہیں، اور ہمارے حکمران امریکہ کے کہنے پہ، IMF کے کہنے پر وہ ترمیم لا رہے تھے کہ میرے بھائیوں، ترمیم یہ کہ ایک ایسی اقلیت جو اپنی شناخت ظاہر نہیں کرتی، ان کے بھی 2 ممبر اس کمیشن میں شامل ہوں گے۔ میرے بھائیوں، شور شرابے میں کسی نے نہ دیکھا نہ سنا، ادھر قرارداد پیش ہوئی سرکاری سطح پر، اپوزیشن کو تو نشان نہیں، ادھر قرارداد جو ہے وہ اپنا اسے منظوری کے مرحلے سے گزار دی گئی، ہمیں پتہ چلا، ہمارے کان کھڑے ہوئے، اللہ جزائے خیر دے، حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کو انہوں نے فوری طور پر نوٹس لیا، اپنے ممبران کو بلایا، سینٹ کے ممبران کو بلایا، گورنمنٹ کے ساتھ بات کی اور ان پر واضح کیا کہ تم اگر امریکہ کو راضی کرنے کے در پے ہو تو ہم نے بھی محمد عربی کی غلامی کا سبق پڑھا ہوا ہے۔ اتنا مضبوط موقف اختیار کیا کہ سینٹ جانے سے پہلے کفر ہار گیا، اسلام جیت گیا، پھر وہ قرارداد روک دی گئی۔ میں درخواست کرتا ہوں، برابر یہ دشمن لگا ہوا ہے میرے بھائیوں، اس کے لیے ضرورت ہے اس امر کی۔ آپ حضرات کے نماز کا وقت ہوا جاتا ہے، میری عادت نہیں کہ بیان کی وجہ سے نماز میں تاخیر کی جائے، جو میں نے آپ دوستوں کو پیغام دینا ہے میرے بھائیوں، وہ مجھ مسکین کی گزارش یہ کہ میرے بھائی، برابر دشمن لگا ہوا ہے کہ یہ قانون کسی طرح ختم ہو جائے، لیکن ہم نے، میرے بھائیوں، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اس موقع پر ہمارا موقف یہ ہونا چاہیے کہ انشاءاللہ یہ پاکستان بھی قیامت کی صبح تک رہے گا، یہ مملکت بھی رہے گی،
हुजूर की उम्मत भी रहेगी, मोहम्मद अरबी की ख़त्म नबूवत भी रहेगी इंशाअल्लाह। और अगर कोई माँ का लाल ये समझता है कि इस तरह साजिश करके कानो कान किसी को पता न चले और इसे ख़त्म कर दिया जाए, तो वो कभी न भूले कि इसे ख़त्म करने वाले ख़त्म हो जाएंगे, ये ख़त्म नहीं होगा। ऐसे नहीं हाथ उठा के लहरा के कह दो नहीं होगा इंशाअल्लाह। मेरे भाइयों, उसके लिए जद्दोजहद की ज़रूरत है। ये गर्मी में आप दोस्तों का यहाँ पर जमा होना, मेरा आपके सामने झोली फैलाना, ये महज इसलिए है कि उसी तसलसल को सामने रखकर हैदराबाद में, कोयटा में, रावलपिंडी में, लाहौर में कई मकामात पर इस साल बड़ी कॉन्फ्रेंसों का एहतमाम किया गया। इंशाअल्लाह अज़ीज़ 6 सितंबर की शाम को आप हजरात के लाहौर में वहादत रोड पर वो जो क्रिकेट ग्राउंड है, बड़ा खासा खुला वसी ग्राउंड, उसमें तमाम तर मसालिक की दीनी क़यादत और इंशाअल्लाह अज़ीज़ चोटी के हजरात उलमाए कराम वहाँ पर तशरीफ़ लाएंगे। ख़त्म नबूवत की कॉन्फ्रेंस होगी, मगरिब की नमाज के बाद से शुरू करेंगे, रात गए तक जारी रहेगी। मेरे भाइयों, दुनिया देखेगी इंशाअल्लाह। आप भी इस नज़ारे को अपनी खुली आँखों के साथ अपने सामने देखेंगे कि मेरे भाइयों, पूरे आप हजरात के डिवीजन से उस दिन सभी का रुख, सभी सड़कों का रुख वो उसी वहादत रोड के क्रिकेट ग्राउंड की तरफ होगा। आप देखेंगे इंसानों का ठाठे मारता सरों का समंदर आपको नजर आएगा। मेरी गुजारिश है कि आप हजरात उस कॉन्फ्रेंस की तैयारी के लिए अभी से फिक्र करना शुरू करें। खुद भी तैयार हूँ, दोस्तों को भी तैयार करें, दावत दें इनफरादी तौर पर, इज्तिमाई तौर पर। उसके लिए अपने अपने घरों में बच्चियों बेटियों को कहें, वो इसके लिए बराबर दुआ करती रहें कि अल्लाह इसे खैर का ज़रिया फरमाए, शर से अल्लाह इसे महफूज रखे। इंशाअल्लाह ये जद्दोजहद आपके बुजुर्ग, आप अंदाज़ा नहीं करते कि ये तहफ़्फ़ुज़, सुभान अल्लाह तो कहो नहीं भाई, बुलंद आवाज़ से। इसका आगाज़ सैयदना सिद्दीक़ अकबर के अहद खिलाफत में हुआ था। इस काम, सुभान अल्लाह, इस काम के कायदे अव्वल वो हैं। मेरे भाइयों, वो काम ऐसे तौर पर चला, सहाबा के बाद ताबीन, ताबीन के बाद तबा ताबीन, उसके बाद अइम्मा, यके बाद दीगरे, जो वो अपना चिराग से चिराग जलता रहा और उम्मत इस काम को लेकर आगे चली। अब अगर इस काम के लिए मेरे अल्लाह ने, इस्लामिया ने पाकिस्तान को ये मोर्चा दिया है, तो हमें भी अपनी रिवायात को जिंदा रखते हुए दोस्त दुश्मन तक ये पैगाम पहुंचाना चाहिए कि जब तक जान में जान बाकी है, हुजूर की इज्जत का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। आप भी मिलके कह दें किया जाएगा इंशाअल्लाह। और मायूस नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला ने करम का मामला किया कि बरादरान इस्लाम, इसके नक़द नताइज भी हमें मिलने शुरू हुए। आज से कुछ अरसा पहले अल्लाह ने करम किया, कुछ अरसा पहले अल्लाह ने करम किया, रहीम यार खान में एक ख़ानदान 2-4 घंटे की गुफ्तगू हुई। अल्लाह ने करम किया, पूरे ख़ानदान ने कादियानियत पे लानत भेज के इस्लाम कबूल करने का। अभी थोड़े दिन हुए, वो अपना गोजरे और फैसलाबाद के दरमियान इंटरचेंज है मोटरवे, वो उस मोटरवे पर एक इंटरचेंज का नाम है पैंसरा। पैंसरा के करीब एक गांव है धुन्नी देव। मेरे भाइयों, वहाँ का पुराना एक ख़ानदान कादियानियत के उस गांव में असरात हैं। बड़े अरसे से सारे हमारे बुजुर्ग जाते रहे। हज़रत मौलाना
محمد علی جلندری کے زمانے سے لے کر یہ برابر ہمارا اس کے ساتھ رابطہ رہا۔ ابھی مجھے میرے ساتھیوں نے بتایا اللہ نے کرم کیا، وہاں بھی سبحان اللہ تو کہو، کئی قادیانیوں نے قادیان ترک کی، اسلام قبول کیا۔ وہاں مسجد اولیٰ ہے اسلام آباد میں، اللہ نے کرم کیا کہ آج سے کچھ جمعے پہلے وہاں پر بھی قادیانیوں نے کہ وہاں پورے اسلام آباد کے ایک خاندان نے قادیانیت ترک کی، اسلام قبول کیا۔ میری عادت ہے جہاں جاتا ہوں رپورٹ پیش کرتا ہوں، فلاں جگہ اتنے، جو اطلاع ہوتی ہے ہر جگہ نئی بات پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ قادیانیت سکڑتی ہے، اسلام پھیلتا ہے، مسلمانوں کو خوشی ہوتی ہے۔ میں پچھلے دنوں آپ حضرات کے ننکانے میں ہماری ایک کانفرنس تھی، وہاں پر یہ رپورٹ پیش کر رہا تھا۔ رپورٹ کے دوران ایک دوست آئے، انہوں نے میرے کان میں کہا کہ مولوی صاحب آپ ادھر ادھر، زور سے یار، انہوں نے کہا ادھر ادھر کی رپورٹیں کیوں پیش کرتے ہو؟ یہ جو صاحب آپ کے سامنے بیٹھے ہیں اس نے بھی قادیانیت ترک کر کے اسلام قبول کیا ہے۔ میرے بھائیوں، میں یہ گزارش کرتا ہوں کبھی نہ بھولے اس بات کو، کبھی نہ بھولے اس بات کو۔ میں پھر عرض کرتا ہوں کبھی نہ بھولے اس بات کو کہ جس طرح میرا اللہ اپنی ذات و صفات میں وحدہ لا شریک ہے، خاتم النبیین ہونے میں حضور بھی وحدہ لا شریک ہے۔ 1,24,000 انبیاء علیہ السلام میں سے اللہ نے کسی کے سر پر ختم نبوت کا تاج نہیں رکھا سوائے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے۔ مسلمانوں، آپ کے ہمارے ہوتے ہوئے، ہمارے جیتے جی کوئی ماں کا لال پیغمبر اسلام کے اس اعزاز کو ضائع کرے، اتارنے کی کوشش کرے، ہم قبول برداشت کر لیں؟ کہو یہ نہیں ہو سکتا۔ جو کہتے ہیں نہیں ہو سکتا زور کے ساتھ کہو نا، ایسے نہیں ہاتھ اٹھا کے لہرا کے کہو یہ نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائیوں، میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ حکومتیں آتے جاتے رہتے ہیں، کئی آئے کئی گئے، ابھی کئی آئیں گے کئی جائیں گے، کوئی جانے کی تیاری کر رہے ہیں، کوئی آنے کی۔ بھائیوں، رہے نام اللہ کا، لیکن مسلمان ہونے کے ناطے حضور علیہ السلام کی عزت و ناموس کے تحفظ کا قانون۔ میرے بھائیوں، سینٹ میں برابر دشمن کوشش میں ہے، ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم برابر پہرے داری کریں اور اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار رکھیں۔ ہمارے پاس کچھ نہیں، لیکن سنو، اگر انہیں اپنی طاقت پہ ناز ہے تو ہمیں بھی محمد عربی کی غلامی پہ ناز ہے۔ اور یہ وہ جذبہ ہے کہ دنیا جہان کا کوئی جذبہ اس جذبے کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ہمت کرو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔